لابسٹ نہیں. پہلی بات آپ نے خود جا کے کہا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا اور اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی الیکٹڈ حکومت ہٹائی. آپ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا یہ, تو اس ملک میں جا کے لابسٹ کیوں ہائر کر رہے ہیں؟ دونوں میں سے ایک بات تو جھوٹ ہے, اور یہ تو ثابت ہو چکا کہ وہ تمام جو آپ نے ڈھکوسلا اٹھایا تھا, وہ کاغذ نکال کے جو آپ نے کہا تھا کہ یہ سازش ہے, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں فیصلہ ہوا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آپ کی ٹیپ سامنے آ گئی, آپ کی آڈیو سامنے آ گئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو منٹ کر کے گھمانا تو ہم نے ہے نا, منٹس کو تو گھما دیتے ہیں. آپ کو کس کے خلاف آپ گھما رہے ہیں؟ ملک کے خلاف. ملک کا ایکس وزیر اعظم ملک کے خلاف گھما رہا ہے ایک سائفر کو, جو راز ہے, جو گم گیا کہیں. ملک کا راز جیب میں ڈال کے جلسوں میں گئے ہوئے تھے, کہیں کھو گیا. آپ بتائیں ایسے شخص کو آپ کسی اہم عہدے پہ لگا سکتے ہیں جو ملکی راز جیبوں میں لے کے گھومے اور کہے کھو گیا کہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں, کھو گیا تو کھو گیا. تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھنا چاہتا تھا جو سیاسی نکات ہیں. میں آپ کے سامنے دو اہم اعلانات کرنا چاہتا ہوں توانائی کے حوالے سے. پہلا اعلان یہ ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہاں پہ کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا وقت تھا جس وقت ہم $2 کی ایل این جی لے سکتے تھے, $4 کی لے سکتے تھے. ہم نے نہیں لی, آج $40 میں بھی نہیں مل رہی. وہ جو ایک شپ ہمیں ایل این جی کا $30 ملین یا $40 ملین کا ملتا تھا, اب $130 ملین میں بھی نہیں مل رہا. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے, مگر ایک سخت سردی کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 اضافی کارگوز کا انتظام کر لیا ہے. جنوری کے لیے ایک اضافی کارگو کا ہم انتظام کر چکے ہیں. پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال ہمارے پاس 9 کارگو تھے, یعنی 9 شپس تھیں ایل این جی کی. اس سال ہمارے پاس 10 شپس ہوں گی. ایک شپ ہمارے پاس زیادہ ہے, اس کا انتظام ہو چکا ہے. فروری کے مہینے میں پچھلے سال ہمارے پاس 8 شپس تھی غالباً, اس سال 9 شپ ہوں گی. ایک اضافی شپ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ہماری تگ و دو جاری ہے, کیونکہ وزیر اعظم کا یہ حکم ہے کہ آپ جتنی سہولت عوام کے لیے پیدا کر سکیں اتنی سہولت پیدا کریں. تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمارے پاس کھلا کھاتا ہوگا, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ پچھلے سال کی سردیوں کے مطابق اس مرتبہ گیس کی سہولت بہتر میسر ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سرکاری کمپنیاں ہیں, ایس ایس جی سی ہے, ایس این جی پی ایل ہے, پارکو ہے اور پی ایس او, ان تمام کو حکم دیا گیا ہے کہ جتنی گیس شارٹیج ہے اس کی مطابقت سے ایل پی جی منگوائی جائے. وہ سلنڈر جو آپ گھروں میں لگاتے ہیں وہ منگوائے جائیں, تاکہ اگر کہیں گیس کی کسی وقت تنگی بھی ہو تو وہ سلنڈر موجود ہو. ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے, جس میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ایس این جی پی ایل اس سال ایل پی جی کے سلنڈر جو ہے وہ لوگوں کو بیچے گا پنجاب میں اور سرحد میں, کہ خیبر پختونخوا میں, معافی چاہتا ہوں میں. تو اس کا انتظام کر لیا گیا ہے. ایس ایس جی سی اضافی طور پہ پچھلے سال میں جتنی گیس یا ایل پی جی منگوائی گئی تھی اس کے مقابلے میں 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی منگوا رہا ہے, جس کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا. انہوں نے سلنڈرز خریدنے تھے, سلنڈرز بھی خریدے جا رہے ہیں, کافی حد تک خرید لیے گئے ہیں. باؤزرز کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہو سکے, اور ساتھ کے ساتھ جو ایل پی جی جس کی ضرورت ہے اس کے ٹینڈر بھی دے دیے گئے ہیں اور کافی حد تک وہ خرید بھی لی گئی ہے. تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گا اور آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ بھائی تھوڑی سی کفایت شعاری سے کام بھی لیجئے. ہمارے پاس جو بوائلر لگے ہوئے ہیں اور جو ہیٹر ہے, سب سے زیادہ جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ جو ہمارے گیزر ہیں یا جو بوائلر لگے ہوئے ہیں, جو زیادہ تر صاحب حیثیت لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو
ٹھیک ہے آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ ایفیشنٹ بوائلر یا بوائلر کے اوپر ایک کپی